یرمیہ 24واں باب۔ جب شاہ بابل نبوکدنضر شاہ یہودہ یکونیہ بن یہویاکیم کو اور یہودہ کے امراء کو کاریگروں اور لوہاروں سمیت یروشلم سے اسیر کر کے بابل کو لے گیا، تو خداوند نے مجھ پر نمایاں کیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے سامنے انجیر کی 2 ٹوکریاں دھری تھیں۔ ایک ٹوکری میں اچھے سے اچھے انجیر تھے، ان کی مانند جو پہلے پکتے ہیں، اور دوسری ٹوکری میں نہایت خراب انجیر تھے، ایسے خراب کہ کھانے کے قابل نہ تھے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے عرض کی، انجیر، اچھے انجیر، نہایت اچھے، اور خراب انجیر، بہت خراب، ایسے خراب کہ کھانے کے قابل نہیں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اچھے انجیروں کی مانند میں یہودہ کے ان اسیروں پر جن کو میں نے اس مقام سے کسدیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا، کیونکہ ان پر میری نظر عنایت ہوگی، اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا، اور میں ان کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا۔ میں ان کو لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں، اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے۔ پر میں ان خراب انجیروں کی بابت جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، خداوند یقیناً یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے امراء کو اور یروشلم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچ رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا۔ ہاں، میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں، تاکہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا ملامت اور مثل اور تان اور لعنت کا باعث ہوں، اور میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا، یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا نیست ہو جائیں گے۔ آمین۔ یرمیہ 25واں باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودہ یہویاکیم بن یوسیہ کے 4تھے برس میں، جو شاہ بابل نبوکدنضر کا پہلا برس تھا، یہودہ کے سب لوگوں کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا، جو یرمیہ نبی نے یہودہ کے سب لوگوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہ یہودہ یوسیہ بن آمون کے 13ویں برس سے آج تک یہ 23 برس خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا، اور میں تم کو سناتا اور بروقت جتاتا رہا، پر تم نے نہ سنا۔ اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اس نے ان کو بروقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ، اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے بسو، اور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غضبناک نہ کرو، اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا۔ پر خداوند فرماتا ہے، تم نے میری نہ سنی، تاکہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے زیان کے لیے مجھے غضبناک کرو۔ اس لیے رب الافات یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنضر کو بلا بھیجوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا، اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا، اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا، اور ہمیشہ کے لیے ویران کروں گا۔ بلکہ میں ان میں سے خوشی و شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی موقوف کر دوں گا، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ خداوند فرماتا ہے، جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بد کرداری کے سبب سے سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اچاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے، اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہیں، یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو یرمیہ نے نبوت کر کے سب قوموں کو کہہ سنائی، پوری کروں گا، کہ ان سے، ہاں انہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کی سے خدمت لیں گے۔ تب میں ان کے اعمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلا دوں گا۔ چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے، اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا، کہ وہ پئیں اور لڑکھڑائیں
اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں۔ اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا، یعنی یروشلم اور یہودا کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمرا کو، تاکہ وہ برباد ہوں اور حیرانی اور سسکار اور لعنت کا باعث ٹھہرے جیسے اب ہیں۔ شاہ مصر فرعون اور اس کے ملازموں اور اس کے عمرا اور اس کے سب لوگوں کو اور سب ملے جلے لوگوں اور اوس کی زمین کے سب بادشاہوں اور فلسطینیوں کی سرزمین کے سب بادشاہوں اور اسکلون اور عزا اور اکرون اور اشدود کے باقی لوگوں کو اور ادوم اور مواب اور بنی امون کو اور سور کے سب بادشاہوں اور سیدا کے سب بادشاہوں اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہوں کو اور دودان اور تیما اور بوز اور ان سب کو جو گاؤ دم دہاڑی رکھتے ہیں، اور عرب کے سب بادشاہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہوں کو جو بیابان میں بستے ہیں، اور زمری کے سب بادشاہوں اور اعلام کے سب بادشاہوں اور مادی کے سب بادشاہوں کو اور شمال کے سب بادشاہوں کو جو نزدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دنیا کی سب سلطنتوں کو جو روئے زمین پر ہیں، اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا۔ اور تو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور قے کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا، کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں۔ اور کیا تم صاف بے سزا چھوٹ جاؤ گے؟ تم بے سزا نہ چھوٹو گے، کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا اور بڑے زور و شور سے اپنی چراگاہ پر گرجے گا۔ انگور لتاڑنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب بادشاہوں کو للکارے گا۔ ایک ہوگا زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے، کیونکہ خداوند قوموں سے جھگڑے گا، وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا، وہ شریروں کو تلوار کے حوالہ کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان برپا ہوگا، اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا، نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے۔ اے چرواہو واویلا کرو اور چلاؤ، اے گلہ کے سردارو تم خود راکھ میں لیٹ جاؤ، کیونکہ تمہارے قتل کے ایام آ پہنچے ہیں۔ میں تم کو چکنا چور کروں گا، تم نفیس برتن کی طرح گر جاؤ گے، اور نہ چرواہوں کو بھاگنے کی کوئی راہ ملے گی، نہ گلہ کے سرداروں کو بچ نکلنے کی۔ چرواہوں کے نالہ کی آواز اور گلہ کے سرداروں کا نوحہ ہے، کیونکہ خداوند نے ان کی چراگاہ کو برباد کیا ہے، اور سلامتی کے بھیڑ خانے خداوند کے قہر شدید سے برباد ہو گئے۔ وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمین گاہ سے نکلا ہے، یقیناً ستمگر کے ظلم سے اور اس کے قہر کی شدت سے ان کا ملک ویران ہو گیا۔ آمین۔